علم ہے اے عبادت کرن کولوں بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے. اور دوسرے مقام دے ہوتے آقا کریم پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ملتی جلتی تعریف آقا کریم نے ارشاد فرمایا العلم خیر من العبادہ. پہلے آقا کریم نے ارشاد فرمایا العلم افضل من العبادہ, اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا العلم خیر من العبادہ, کہ علم جو ہے یہ عبادت کرن کو بھی زیادہ بہتر ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر ارشاد نہیں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, میں جن تے انسان نو پیدا ہی اس واسطے کی تے جن اور انسان دی تخلیق دا مقصد ہی آکے عبادت کرنا ہے. مطلب کہ پتہ چلا کہ انسان دی تخلیق دے عظیم الشان مقاصد وچوں ایک عظیم الشان مقصد ہے عبادت. انسان دی تخلیق دا مقصد ہے عبادت, لیکن علم عبادت کو بھی زیادہ افضل ہے. علم عبادت کو زیادہ افضل ہے, زیادہ بہتر ہے. علم دی ضد کیا ہے؟ علم دی ضد آندی ہے جہالت. علم دی ضد جہالت. حضور قبلہ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ جو ایک دانشور عالم دین اور اپنے زمانے دے اندر اللہ دے ولی کامل بھی ہو گزرے, انہوں نے جہالت دی مذمت بیان فرماندے ہوئے فرمایا ترا اشتہا گر بود یار غار. پڑھا ہو سی تُسا علماء کرام پڑھیں دن بچیانو ترا اشتہا گر بود یار غار ازاں بے کے جاہل بود غم گزار. حضور قبلہ سے شادی شیر حسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ترا اشتہا, اگر تیڑا بہت بڑا اشتہا گر بود یار غار. یار غار دا کیا مطلب؟ گہرا ترین دوست. اگر اس دنیا دے اندر اس زندگی دے اندر تو ہاڈا ساڈا ایک گہرا ترین دوست بہت بڑا اشتہا ہوئے, کیڑا اشتہا؟ جو ڈسن والا نہ ہوئے بلکہ پورا بندے نو کھا بنانا والا ہوئے, اس نو آکھیں گے ترا اشتہا, بہت بڑا اشتہا. اگر تیرا گہرا ترین دوست ہوئے اس کو زیادہ بہتر ہے. توجہ فرماؤ, اس کو بابا سعدی شیرازی کیا فرما گئے؟ اتنا بڑا اشتہا اگر تیرا دوست ہوئے اس کو زیادہ بہتر ہے. اس کو زیادہ بہتر ہے. آپ نے فرمایا اس جاہل کو زیادہ بہتر ہے جنہا تیرے کٹھے اٹھن والا بھی ہوئے, تیرے کٹھے بہمن والا بھی ہوئے, تیرے غم نو ونڈن والا بھی ہوئے, اس کو زیادہ بہتر ہے. دوستی رکھن کو بہت بڑے اجتہا نال دوستی رکھی نے اس جاہل نال دوستی نہ رکھے. کیوں؟ انہیں دا مقصد اور مطلب تے وجہ ایو ہے. اگر بہت بڑا اجتہا ہو سی تے کو کھا ویسی تیری جان گن ویسی نا, جان ہی گن ویسی. اگر جاہل نال دوستی رکھ سے وہ جان ہی گن ویسی, وہ ایمان بھی گن ویسی, تیری دنیا بھی برباد کر ویسی, تیری آخرت بھی برباد. نعرہ تکبیر, دوئے اچھا کے نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. اس واسطے بابا جی حضور سعدی شیرازی رحمت اللہ نے ترا اشتہا گر بود یار غار ازاں بے کے جاہل بود غم گسار. جہالت دی مذمت بیان فرماندے ہوئے سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم کی تعریف. حضور بابا شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے علم کی تعریف کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا چون شمع از پے علم باید خدا, کہ بے علم نہ تمام خدا را شناخت. شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ نے فرمایا چون شمع از پے علم باید خدا. آپ نے فرمایا علم واسطے شمع دی طرح موم بتی جان دے, موم بتی دی طرح انسان نو پگل بنانا چاہیے. شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے علم
دی تعریف بیان فرمائیے کہ علم شدہ شوق نہیں ہومن واسطے آپ نے فرمایا دوستو اے بچیو علم حاصل کرن والے ہو تو اتنا ذوق تے شوق ہونا چاہیے موم بتی دی طرح کیا بات ہے، کیا علم بات واسطے پگھل ونجو کیوں بغیر علم دے بندہ خدا دی پہچان تے معرفت حاصل نہیں کر سکتا جو مسلمان ہے مومن ہے سارا دنیا دے عمل دی جو تخلیق دی مقصد ہے وہ ہے خدا دی معرفت اگر بندہ دنیا دی آکے زندگی دے اندر رہ کے خدا دی معرفت حاصل کر سکتا ہے وہ علم دے نال ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا کلندر لاہوری نے کیا فرمایا علم دی تعریف زندگی جس طرح کہ تساں سکول دے اندر سارے سکولاں دے وچ پہلی دوجی تیجی تے پڑھے ہوئے ہیں نا او تے ترانہ کیا کہ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یارا ایویں کلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب کیا بات ہے۔ پروانے کو دے دیو نا جلے شمع دے آسے پاسے ویندے پھر دے ہی رہے ویندے پروانہ شمع دے آسے پاسے چکر ہی لیندہ رہے ویندے چکر لیندہ زندہ واپس نہیں ویندہ بلکہ چکر لیندہ ان شمع دے ہوتے پروانہ اپنی جان قربان کر دیندے اس واسطے علم دا شوق علم دا ذوق ہے کہ اتنا علم حاصل کرو علم والے پاسے اتنا شوق رکھو کہ جس طرح فرمایا نا زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کی تعریف فرمانے کیا فرمایا ردینا قسمت الجبار فینا مولا کائنات نے فرمایا مولا کائنات نے اگر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر صحیح نظریے دے مطابق کیتا ونجے کوئی لفظیت نہیں لیکن ہوئے صحیح نظریے دے مطابق مولا کائنات دا ذکر کیتا ونجے کون مولا کائنات کون حضرت علی المرتضی حسن حسین دے بابا کون حسن حسین دے بابا سیدہ فاطمہ الزہرا دے سر دے تاجدار حالتا مراد کل کفا سخاوت سمندر شجاعت غضنفر باب مدینہ العلم پوری امت دے استاد اور امت نبی دے داماد ہم راز مصطفیٰ مولا علی شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ سٹیج اہل سنت ہے اہل سنت سٹیج ہے اتھا حضرت علی المرتضی دا ذکر بھی ہوندے سنیاں دے سٹیج دے ہوتے علی المرتضی دا ذکر بھی ہوندے سجدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر ہی ہوندے عثمان و عمر دا ذکر ہی ہوندے حسن و حسین دا ذکر کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت الحمدللہ سنیا دے سڑے ہوتے صحیح نظریے دے مطابق حضرت علی پاک دا ذکر بھی سنیا دے سڑے دے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق دا ذکر بھی سنیا دے سڑے ہوتے عثمان و عمر دا ذکر بھی سنیا دے سڑے ہوتے تو آگو مل سی اور حسن و حسین دا ذکر بھی سارے سڑے سنیا دے سڑے سے مل سی سیدہ فاطمہ الزہرا دا ذکر بھی اتھائی مل سی حضرت اما عائشہ کو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر بھی اتھائی مل سی اہل بیت دے تو ترانے بلند کیتے میں دن وہ بھی سنیا دا سٹے جے جو صحابہ دے ترانے اور نغمے بلند کیتے میں دن وہ بھی سنیا دا مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے علم دی تعریف فرما دے کیا فرمایا آپ نے فرمایا ردینا قسمت الجبار فینا مولا کائنات نے فرمایا لنا علم وللجہال مال اے مولا کائنات نے فرمائے میں تو صرف بیان کرن والا ہاں میں نہیں ادا اے حضرت علی المرتضی نے فرمائے رضی اللہ تعالیٰ فرمائے لنا علم اساں لوگ اللہ رب ذوالجلال والاکرام دی جو قسمتاں دی تقسیم ہے اساں راضی ہیں اللہ رب العزت نے
ساکو علم عطا فرمائے جہلا کو مال عطا کیا بات ہے، کیا بات علم ساکو علم جو حال نو یہ مولا کائنات نے فرمائے علم اور مال کے اندر فرق کتنا ہے علم اور مال دو چیزیں ہیں اس کے اندر فرق کتنا ہے جو مال ہے وہ ان قریب جلد ہی فنا ہوگا ختم بھی ہو جانے والا ہے اور جو علم ہے ایک لازوال دولت ہے اے دنیا وچ بھی ختم ہونے والا نہیں بندے نو فائدہ دیندا ہے اور آخرت وچ بھی فائدہ دینے والا ہے علم العلماء ورثۃ الانبیاء جو عالم لوگ ہیں علم حاصل دین دا علم حاصل کرنے والے اور فرمایا علم راہ کے راہ حق نہ نمایت جہالت است فرمایا علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است جیڑا علم بندے نو راہ حق تے سیدھے رستے تک نہ پہنچاوے او جہالت علم تا او ہے نا جیڑا بندے نو سیدھے رستے دے منج کے کھڑا کر دے گے اگر اے عالم ورثۃ الانبیاء اے نبیان دے وارث ہیں وجہ کیا ہے بذریعہ علم امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نا ایک حسین بحث فرمائی آپ نے فرمائے انسان اشرف المخلوق کیوں ہر مخلوقات ہیں لیکن اساں توساں جو انسان ہے یہ اشرف المخلوق کیوں آپ نے فرمایا اگر انسان اشرف المخلوق ہوندا حسن دی وجہ دے نال تا پھلاں کو اشرف المخلوق ہونا چاہیے ہے پھل سب تو زیادہ حسین ہیں اگر انسان اشرف المخلوق ہے حسن دی وجہ دے نال تا پھلاں کو اشرف المخلوق ہونا چاہیے ہے اگر انسان ہے اشرف المخلوق اپنی قدو قامت دی وجہ دے نال تو ہمالیہ پہاڑ نو اشرف المخلوق ہونا چاہیے ہے اگر ایک کھامن پیمن دی طاقت بنیاد ہے اشرف المخلوقات ہومن دی تا اٹھتے ہاتھی نو اشرف المخلوق ہونا چاہیے اٹھتے ہاتھی کو اشرف المخلوق ہونا چاہیے اگر ایک نفسانی خواہشات بنیاد ہوندی اشرف المخلوقات ہومن وچوں تو بعد پرندیاں نو اشرف المخلوقات ہونا چاہیے ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے سارے معیار ختم تے رد فرما کے آپ نے فرمایا اشرف المخلوق اگر انسان ہے صرف اور صرف علم کی وجہ سے انسان اگر اشرف المخلوق بنا بیٹھے صرف اور صرف علم کی وجہ دے نال اللہ رب العزت نے انسان نو اشرف المخلوق بنا چھوڑے لیکن اللہ رب العزت جس وقت انسان نو جس اپنے بندے نو خالق مالک علم عطا فرما چھوڑے دے اللہ رب العزت اس عالم علم حاصل کرنے والے نو عذاب کو بھی بچا کے ہوئے علم بھی بچا دینا علم کے صدقے علم والے نو او خالق مالک عذاب کو بھی بچا کے دے اس دی دلیل کیا ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو ساڑھے امام سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے شاگرد قاسم حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جس وقت آپ دا انتقال ہوئے کسے بندے نے آپ نو خواب وچ ڈٹھا اور پوچھنا کیتا ما فعل اللہ بکا اے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اللہ رب العزت نے تواڈے نال کیا معاملہ فرمایا کیا معاملہ فرمایا آپ نے فرمائے اللہ رب العزت نے کیا معاملہ فرمایا خالق مالک نے میں کو بخش دیتے میرے واسطے جنت دے دروازے کھول دیتے گئے